ایک سرد مہری چلی آ رہی ہے، اور اس سرد مہری کا آغاز جو ہے وہ اس وقت ہوا جب نیو یارک کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایسی گفتگو کر دی جو سعودی قیادت کو پسند نہیں آئی، لہٰذا سعودی قیادت نے انہیں امریکہ کے دورے کے لیے جو اپنا ذاتی 737 بوئنگ دیا تھا وہ اس پہ سوار ہو کے واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن ان سے وہ طیارہ جو تھا وہ واپس لے لیا گیا، انہیں وہاں پہ اتار دیا گیا۔ یہ دنیا کی بدترین ہیوملیشن تھی جو پاکستان کی قیادت نے اس شوق میں برداشت کی کہ وہ جائیں تو اپنے طیارے پہ جائیں۔ تو وہاں سے وہ کمرشل فلائٹ کے اوپر، سعودیہ کی فلائٹ کے اوپر سعودی عرب پلٹے، اور وہاں پہ اطلاع دی جاتی ہے یا مبینہ طور پہ کافی دن تک وہ بیٹھے رہے، 2-3 دن تک، کہ ان کو سعودی قیادت سے ملنے کی اجازت دی جائے اور وہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں۔ تو وہاں سے وہ کمرشل فلائٹ کے اوپر، سعودیہ کی فلائٹ کے اوپر سعودی عرب پلٹے، اور وہاں پہ اطلاع دی جاتی ہے یا مبینہ طور پہ کافی دن تک وہ بیٹھے رہے، 2-3 دن تک، کہ ان کو سعودی قیادت سے ملنے کی اجازت دی جائے اور وہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں، لیکن وہ اجازت باوجود نہیں ملی۔ پھر وہ پاکستان تشریف لے آئے اور آ کے ہمیں بتایا کہ وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، اور ان کے ورلڈ کپ کے جیتنے کے کچھ دیر بعد انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا، اور وہ اس پہ کچھ نہیں بولے بلکہ ہمیں الٹا پڑ گئے کہ کیا میں انڈیا سے جنگ کر لوں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے آدھا گھنٹہ کھڑا بھی ہونا تھا، وہ سارا کچھ، وہ کچھ بھی نہ ہو سکا، وہ آپ کو پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے۔ پھر دوبارہ واپس چلتے ہیں جی۔ پھر ہم نے ان کو سعودیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے غیر محتاط سفارتی زبان کے اندر تھوکیں اگلی، تو اس کے اوپر سعودیوں نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا، اور نہ صرف کہ براہ راست بلکہ ٹویٹ کے ذریعے بھی، اور پھر اخبارات میں اتنی لمبی جو تھی وہ FIR کٹوا دی، تو ہمیں پتہ چلا کہ معاملات بہت خراب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے آرمی چیف اور ISI چیف کو روانہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس سب سے مؤثر ہتھیار یہی تھا جو ہم نے نکال مارا سفارتی محاذ کے اوپر۔ اب دیکھیں ہمارے ذہن کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ تو وہ دونوں وہاں پہ گئے، لیکن MBS نے ان کو ملاقات نہیں دی، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو کہ وزیر دفاع تھے ان کو ملاقات کے لیے ان دونوں اعلیٰ حکام سے بھجوا دیا۔ انہوں نے ان کو ملاقات دی اور تسلی دے کر رخصت کر دیا، اور کہا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو پھر معاملات کو دیکھیں گے۔ تو اب وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں جی، ارلی 20s میں ہیں اور ینگ ہیں بہت زیادہ۔ میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ وہ کوئی اس قابل ہوں گے، وہ صرف پیغام لے کے آ رہے ہوں گے اور ہماری جواب لے جا کے اپنے بڑے بھائی کو یا ابا جی کو بتائیں گے، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ آ رہے ہیں، لیکن چلیے پازیٹیوٹی یہ ہے کہ برف ٹوٹ رہی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، آج اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اپنا حضرت نعیم مسعود صاحب، یہ جو آپ کے وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے پاس تو ہمارے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ سر 15 لاکھ ہوتے ہیں وہاں پہ، چلیں اللیگل بھی ڈال لیں آپ تو 20 لاکھ ہوں گے پاکستانی متحدہ عرب امارات کے اندر، اور 85 لاکھ انڈینز ہیں، اور اس سے زیادہ انڈونیشینز لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ان کے لیے ویزے کھولے اور وہ آنا شروع ہوں۔ کہ سعودیہ، انڈیا اور امریکہ ایک الگ بلاک بنے ہوئے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ چشمے بینا کو بروئے کار لے آئیں۔ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ امریکہ کے ساتھ جو سعودیہ کا سب سے زیادہ کاروباری تعلق ہے، ہمارے ساتھ محبتوں کا تعلق ہے، متولی ہیں وہ کعبے کے، مکے اور مدینے کے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اقتصادی رشتہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور وہی رشتہ ٹرائی اینگل بن کر کے اس کے ساتھ جسے آپ بھارت کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، اور یہ رشتہ اور انہیں ہمارا رشتہ ایران سے بھی چپتا ہے، اور انہیں ہمارا، میں انہیں جب کہہ رہا ہوں تو 3 ممالک کو کہہ رہا ہوں، پھر سن لیجئے، بھارت، امریکہ اور سعودیہ، انہیں ہمارا رشتہ ترکی سے بھی چپتا ہے، انہیں ہمارا رشتہ ملائیشیا سے بھی چپتا ہے، ایران سے بہت چپتا ہے، اور چبن کی انتہا ہو جاتی ہے چین کے حوالے سے۔ لیکن ہمیں بھی تو سروائیول آف دا فٹسٹ کے روٹ پہ چلنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رضی جب
पुराना 2015 का एक आपको वाकया सुनाता हूं, जब यमन और इन आपस में जंग हुई सऊदिया की, तो उसमें हमारे ऊपर प्रेशर था कि हमें एक के साथ जाना, लेकिन उस वक्त की असेंबली ने कहा कि हम गैर जानबदार रहेंगे। थोड़ा सा माइंड किया सऊदिया ने, हमने उसे राजी कर लिया। अब फिर उसी वजारत खारजा पे आता हूं कि भाईजान ARY पे बैठ के जब आप कश्मीर के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कश्मीर लेना है आपने, कश्मीर का मामला आपका, आपने कहा कि सारी दुनिया सऊदिया समेत हमारा साथ नहीं देते, तो हम क्या और ब्लाक तराश लें। एक्चुअली वजीर खारजा ने यह कहा था जो सफारती अदाब के हक में हो या खिलाफ हो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देखें, हर मुल्क की वजारत खारजा की या जी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी एक अफोर्डेबिलिटी है। सही। अगर पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिरे मेला मेला, इस तरह नहीं होता था जिस तरह कुरैशी साहब ने किया। तो ये एक गुनाह था, गुनाह कबीरा था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। वरना एक मौके पे 6 पॉइंट कुछ अरब डॉलर, तो जब आप डिफॉल्ट होने जा रहे थे 2018 के बाद, आपको ऑफर भी की गई जो नहीं, अब जल्दी मांग ली। एक तो ये बात है कि हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन हमसे ज़र मुबादला नहीं मैनेज हो रहा था ना, क्योंकि हम फैसला नहीं कर पा रहे थे। यार हमने जिस तरह की ये नहीं हुकूमत था। है, उस वक्त सऊदिया जो पैसे वापस मांग रहा है, जो गुनाह नहीं है, अच्छा हम खुद अपने पांव पे खड़े होंगे, इसने हमें बचाया था बड़े। और आइंदा भी जब औखा वक्त आएगा तो सऊदिया हमारा साथ पर देगा। आइंदा भी जब नलायक आप पे मुसल्लत होंगे तो आप पे औखा वक्त आएगा। अच्छा, बात अगली जो मैं रजी करना चाहता हूं, देखें सफीर से मुलाकात हुई वजीर आजम साहब की। मैं कभी, मेरा तल्लक बहुत ज्यादा था सऊदी सफारत खाने से, लेकिन आप कभी पीपल्स पार्टी जिसे आप बड़ा ईरान पर समझते हैं, उस दौर में सफीर का सफारत खाने का ताल्लुक बहुत अच्छा था हुकूमत के साथ। उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई तब का भी मैं गवाह हूं, बहुत अच्छा। और अब भी मैं जानता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले कुछ लोगों से जो सफारत खाने के अंदर है बात करके आऊं। वहां आपने बर्फ तोड़ने की बात की और मुमताज भट्टी ने इस्लामाबाद से बर्फ पिघलने की बात की, तो दोनों ने बात दुरुस्त की। यहां दिल तो टूट रहे हैं, सफारती अदाब टूट रहे हैं, तल्लक टूट रहे हैं। वो आपकी बताई हुई बर्फ नहीं टूट रही, ना उनकी बताई हुई बर्फ पिघल रही है। इसके लिए मैं आज हाथ जोड़ के वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूं, खुदा का वास्ता है, जरदारी साहब के नक्शे कदम पे बस इतना चल लें कि कुरैशी को बदल लें। उनको कहने की जरूरत नहीं है, जुल्फी बुखारी को गुजारिश करें, उनको हाथ जोड़े, क्योंकि वो तबाही के मिशन पे मेरे पे भी वक्त नहीं आ गया कि मैं वजीर आजम की बजाय वो तबाही फेरने के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने मुल्क वापस लौट जाएं, हमारी जान छोड़ दें। मेरी इज्जत ना कर, जुल्फी बुखारी नु हाथ जुड़ा दे यार, मेरी इज्जत करो ना करो, बेइज्जती ते ना बेइज्जती ते ना।